السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنا بناتا ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، وہ سب کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈالی ہے اور ہم سب اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خصوصی رحمتیں فرماتے ہیں، خصوصی برکتیں فرماتے ہیں اور شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتے ہیں تاکہ بھلائی کے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اور رمضان کی فضیلت، اہمیت اور اس میں کرنے کے کام کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاص میں سچائی کی ضرورت ہے، اپنے ایمان میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان میں اخلاص کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی اخلاص پر ہے۔ جتنا مضبوط اخلاص ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا ثواب بڑھ جائے گا۔ کوئی بھی نیکی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جیسی نیت ویسا اجر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پچھلے گناہوں کی صفائی کے لیے، پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے دو شرائط رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے والا صاحب ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہو۔ تو جس نیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے، اس نیت کے مطابق اس کا اجر پائے گا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، باقاعدہ سے اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ نیت زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے، اور فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے، اور جو بھی نیکی کا کام ہو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کیونکہ اخلاص دراصل دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اور ہر کام اخلاص کے ساتھ ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ اور جو شخص اخلاص سے خالی ہو کر ریاکاری کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتے۔
اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کے بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ نیت میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کام کرے تو دل اللہ کی طرف متوجہ اور مشغول ہو، کوئی اور اس میں نہ ہو۔ جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کسی کی تعریف نہیں چاہ رہا ہوتا، تو یہ عمل جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان نیک اعمال کرے، کوئی بھلائی یا احسان کر رہا ہے اور دل کسی انسان کی طرف مائل ہے کہ اس کو پتہ چل جائے، وہ خوش ہو جائے، واہ واہ کرے، اس کی نظر میں میرا مقام بڑھ جائے، تو وہی نیک عمل آگ میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحابہ اکرام کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نیتیں بہت خالص تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے خالص چیزیں پسند ہیں اور اللہ ہم سے خلوص ہی چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال، خیالات، اخلاق، نیت اور ہر چیز میں خلوص لانے کے لیے محنت کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیز زندگی میں لانی ہی ہوگی جو اللہ کو محبوب ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ اپنا ٹیسٹ خود کرنا ہے۔ جب ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو دل میں کیا ہے، ہاتھ میں نہیں، دل میں کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلا ہم کسی کو صدقہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، تو ہم اس کی نظر میں اچھے بن جائیں گے، وہ ہمارا شکر گزار ہوگا۔ اگر دل میں کسی بھی طرح کا ایسا جذبہ موجود ہے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہے، وہ رد ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے کام آ جائے، تو بات تو یہ اس دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں تبھی اس کا اجر ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تبھی اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم کہیں میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس نے تو مجھے پوچھا تک نہیں، آئندہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی۔ اسی طرح میں اس لیے روزہ رکھوں کہ سب گھر والے رکھ رہے ہیں، میں بھی رکھ لیتی ہوں، میں نہیں رکھوں گی تو سب کیا سوچیں گے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہوئے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت یہ ہے کہ سب گھر والے رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لوں، میں نہیں رکھوں گی تو سب کیا سوچیں گے۔ اسی طرح ہر نیکی کا کام، کسی کی خدمت کرنا، گھر کے کام کرنا زیادہ ہو جاتے ہیں اگر، تو یہ سوچ رکھنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ افطاری اور سحری میں کھانا بنانا مشکل لگے تو یہ سوچ لینا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو روزہ رکھوا رہی ہوں، کھلوا رہی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں نیکی کے موقع مل رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ اپنی نیتوں پر چیک رکھنا ہے، مجھے کسی سے فائدہ نہیں لینا، بس مجھے اللہ کی رضا کے لیے ان نیکیوں کے سبب جنت تک جانا ہے۔ ایک مسلمان جب نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم سب بھی نیت کر لیں کہ اس رمضان کو بہتر بنائیں گے، ہم اللہ کو منا کر رمضان میں داخل ہوں گے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، آج سے جو بھی عمل کرنا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے۔ ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ کہیں میری نیت میں ریاکاری تو نہیں آ رہی، میری نیت میں کہیں دکھاوت تو مقصود نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اگر کسی بھی طرح کا ایسا جذبہ موجود ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس طرح ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنے سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص کر لینا ہے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے عبادت بن جائے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ بالا خانوں میں جگہ دے اور سب سے بڑھ کر اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبيه وآله وأصحابه أجمعين ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔